دن اتنی تیزی سے گزرتے چلے گئے جیسے کسی نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا ہو اور پرندے باہر نکل نکل کر آسمان کا رخ کر رہے ہوں۔ زوفیشا کو یوں لگتا جیسے اس کی دونوں مٹھیوں میں ریت بھری ہے جو لمحہ بلمحہ پھسل رہی ہے اور اس کی مٹھیاں خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ اس نے خود کو ہر ممکن کوششوں سے کاموں میں الجھایا ہوا تھا، ہر لمحہ مصروف تر رہنے کی صحیح کیا کرتی، لیکن دماغ کے پردے پر از خود ایک فلم سی چلتی رہتی۔ کبھی وہ عالم شاہ کو دیکھتی ہی چلی جاتی، اور کبھی ایسا ہوتا کہ ریل الٹی چلنے لگتی، پھر وہ آذر کے ساتھ ہوتی۔ پھولوں میں، خوشبوؤں میں بسی چاندنی میں جگنوں سے سجی وہ اجالا بن جاتی اور آذر کی ہمراہی میں ایک دنیا کی سیر کر آتی۔ اسے لگتا اپنی سوچوں کو اب وہ کبھی بھی ایک مرکز پر جمع نہیں کر پائے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انتشار کا شکار ہو گئی ہے۔ پھوپھی جان بڑے دن بعد آئی تھیں۔ زوفیشا ان سے لپٹی تو اس کا الگ ہونے کو جی نہ چاہا۔ کیسی ہے میری بچی؟ انہوں نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ آپ کیسی ہیں پھوپھی؟ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے جواباً ان کا ہاتھ تھام کر چوما۔ مزے میں ہوں، اپنی بچوں کے انتظار میں ہوں، وہ خوش دلی سے ہنس کر بولیں۔ اماں نے اسے چائے بنانے کا کہا، مگر وہ ڈھیٹ بنی پھوپھی جان سے چپکی بیٹھی رہی۔ اسے ان کا وجود اتنا پیارا، اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک عمر ان کے پہلو میں ہی گزار دے۔ آذر کا خط آیا تھا، اماں نے پھوپھی کو بتایا۔ ہاں، وہاں بھی 2-3 خط بھیج چکا ہے، وہ ہنسی۔ عاصم نے فون کی درخواست تو دے دی ہے، دیکھو اب کچھ دنوں میں لگ جائے گا، پھر آرام سے فون پر بات ہو جایا کرے گی۔ اور اس لڑکے کا پاگل پن دیکھو، خط میں لکھتا ہے کہ جب پہلا فون کروں تو زوفی کو ضرور بلوا لینا، اس سے ضرور بات کروں گا۔ اماں اور پھوپھی ہنس دیں، وہ بھی سب کچھ بھول کر مسکرا دی تھی۔ بچپن سے ہی کہاں رہتا تھا وہ اس کے بغیر؟ اماں مسکراتے ہوئے بتانے لگی، یاد ہے نگار تمہیں؟ سارا دن اسے گود میں لیے بیٹھا رہتا تھا۔ ہاں، اور میں نے تبھی تم سے کہا تھا کہ دیکھنا میرا بیٹا ایک دن اسے اپنے ساتھ ہی لے جائے گا۔ تب تک تو مہجبین اور عاصم کی بھی کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ زوفیشا اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ عالم کا خیال اب اسے زیادہ دیر خوش نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ ذرا ہنستی، مسکراتی اور پھر یوں سہم جاتی جیسے کسی عفریت کو سامنے دیکھ لیا ہو۔ کیا ہوا؟ یہ شکل پر 12 کیوں بجنے لگے؟ مہجبین نے اس کا سوتا ہوا چہرہ حیرانی سے دیکھا۔ ابھی تو باہر تم ہنس رہی تھیں۔ کچھ نہیں آپا، وہ چائے کے لیے پانی لینے لگی۔ آپ تو ایکس رے مشین بن جاتی ہیں۔ کس کے ساتھ آئی ہیں پھوپھی اماں؟ وہ چہرہ پھیر کر بے نیازی سے پوچھنے لگی۔ زوفیشا نے چولہا جلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اداسی سے مسکرائی۔ آپ کے وہ چھوڑ گئے ہیں، اندر نہیں آئے؟ نہیں، واپسی میں شاید آئیں۔ اور یہ سوال جواب اتنی بے نیازی سے نہ کیا کریں، میں اتنی پاگل تو نہیں ہوں کہ آپ کے دل میں ہوتی خود بد سے ناواقف بچوں کی طرح جواب دے دیا کروں۔ اپنی پریشانی بھول کر وہ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑنے لگی۔ مہجبین کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم تو ہر بات میں گوٹا کناری سجا لیتی ہو، اس کا کیا علاج؟ گوٹا کناری اب آپ اپنے کپڑوں میں سجائیں، اور ذرا جلدی جلدی، جانتی ہیں نا 1.5 مہینہ رہ گیا ہے پیا دیس سدھارنے میں۔ یہ اپنے پیا کی بات کی گئی ہے یا میرے؟ مہجبین ہنس دی۔ کہیں میرے پردے میں اپنا دل تو خوش نہیں کر رہی ہو؟ زوفیشا بھی ہنس دی، پھر اگلے ہی پل خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں وہ تمام راستے بنے اور بن کر مٹے جو آذر کے گھر تک جاتے تھے۔ تم نے آذر کے خط کا جواب نہیں دیا زوفی؟ کچھ دیر بعد مہجبین نے پوچھا۔ جی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ دے دوں گی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ زوفی، مہجبین کچھ دیر بعد بولی تو اس کی آواز میں ایک گہری سوچ تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ برا تو نہیں مانو گی؟ کمال کرتی ہیں آپا، وہ چائے چھانتے ہوئے بولی۔ کبھی آپ کی بھی کسی بات پر برا منایا ہے میں نے؟ کہیے۔ تم کچھ بدل سی گئی ہو۔ وہ کیسے؟ اس نے بغور اسے دیکھا۔ تمہیں اب پہلے کی طرح آذر کی پرواہ نہیں رہی، ایسا لگتا ہے تم جان بوجھ کر اسے اگنور کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ نہ وہ تمہیں یاد آتا ہے، نہ تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو۔ اس کے خط کا جواب دینا بھی تمہیں ضروری نہیں لگتا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ادھر اس کا حال یہ ہے کہ جو خط اس نے مجھے اور اماں کو مخاطب کر کے لکھا ہے وہ بھی آدھے سے زیادہ تمہارے ذکر پر مبنی ہے۔ زوفیشا ٹرے میں کپ رکھتی رہی اور اس کی بات سنتی رہی۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکی تو اس نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ آپا، کبھی کبھی انسان کسی سے اتنی محبت کر ڈالتا ہے کہ دل خالی خالی لگنے لگتا ہے، جیسے کچھ کہنے کو، کچھ کرنے کو بچا ہی نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔
وہ کہا ہے نا شاعر نے، کچھ باتیں انکہی رہنے دو، سب باتیں دل کی کہہ ڈالیں، پھر باقی کیا رہ جائے گا۔ ٹرے اٹھا کر وہ باورچی خانے سے نکل آئی۔ کال بیل کی آواز پر وہ چونکی اور سوئی دوپٹے میں اٹکا کر کپڑے درست کرتی دروازے کی سمت چل دی۔ اماں اور مہجبین آج پھوپھی اماں کے ساتھ مارکیٹ گئی ہوئی تھیں۔ پھوپھی اماں نے مہجبین کی پسند سے اس کا عروسی جوڑا لینا تھا۔ کون ہے؟ تجربات نے اسے دروازہ کھولنے سے قبل استفسار کرنا سکھا دیا تھا۔ جی پوسٹ مین۔ پوسٹ مین کی مخصوص آواز سنتے ہی اس نے جھٹ دروازہ کھول دیا۔ حسب توقع 2 لفافے تھے، جن میں سے ایک پر اس کا نام درج تھا۔ آذر کی وہی مخصوص ہینڈ رائٹنگ تھی۔ اس نے جلدی جلدی لفافہ چاک کیا اور بےتابی سے خط پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، پیاری اجالا، کیا حوصلے اس طرح آزمائے جاتے ہیں؟ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ تمہاری اس چپ کی وجہ کیا ہے؟ کیا تم میری محبتوں کو آزمانا چاہتی ہو یا تمہاری اپنی محبتوں میں کمی ہو گئی ہے؟ سنا تھا جدائی محبت کی کسوٹی ہوتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں اس کسوٹی پر؟ خیر جانے دو، ایسی کوئی بات میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، لیکن اتنا تو بتا دو کہ اس گریز کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کتنے ارمانوں سے گھر فون کیا تھا، سوچا تھا اتنے دن بعد تمہاری مدھم تانوں سے سجی آواز اپنی سماعتوں میں اس طرح سے جذب کر لوں گا کہ اگلے کئی دن سکون و اطمینان سے سرشار رہوں گا، لیکن علم ہوا کہ تم نے مجھ سے فون پر بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں کیا سمجھوں؟ مجھے اتنا تو سمجھا دو، اپنی ہر دعا تمہارے نام لکھتا ہوں، آذر۔ اس نے افسردگی سے خط کو کئی بار پڑھا، پھر لفافے میں رکھ کر اس کے باقی خطوط کے ساتھ رکھ دیا۔ میں تمہیں کیا سمجھاؤں آذر، میرے تو اپنے ارد گرد کئی سوالیہ نشان بکھرے ہوئے ہیں۔ آذر کا خط آیا ہے؟ مہجبین نے مارکیٹ سے لوٹ کر بڑی مسرت سے میز پر رکھا لفافہ اٹھایا تھا۔ تمہارے نام بھی تو آیا ہوگا نا؟ لفافہ چاک کرتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، اب وہ بڑی آسانی سے جھوٹ بول لیا کرتی تھی، صرف ایک ہی خط تھا۔ حیرت ہے، وہ خاموش ہو کر اس کا خط پڑھنے لگی۔ کیا لکھا ہے؟ زوفیشا کے پوچھنے پر اس نے خط اسے دے دیا۔ وہی عام سی باتیں تھیں، اپنا حال بتایا تھا اور سب کا پوچھا تھا، مہجبین سے کچھ مذاق بھی کیے تھے۔ اس دفعہ اس نے تمہیں خط کیوں نہیں لکھا؟ مہجبین کو حیرانی تھی۔ ناراض ہو گیا ہے شاید، وہ خلے سے ہنسی۔ ہاں شاید، اور ہونا بھی چاہیے۔ تم نے کتنا ظلم کیا اس بیچارے کے ساتھ، نہ اسے خط لکھتی ہو، نہ فون پر بات کرنا چاہتی ہو۔ چاہتی کیا ہو آخر؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ آپ نے کیسا جوڑا پسند کیا؟ اس نے بات ہی بدل دی۔ ارے ہاں صوفی، میں نے گہرے لال رنگ کا جوڑا پسند کیا ہے، ہرا بارڈر ہے اور بھاری کام ہوا ہے اس پر، بلیمے کے لیے فیروزی اور آف وائٹ کنٹراسٹ بتایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ آپ ویسے بھی ہر رنگ میں سجتی ہیں، اب بناؤ تو مت، وہ منہ بنا کر بولی۔ میں نہیں، عاصم بھائی کہہ رہے تھے۔ اچھا، کب؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی اور پھر اس کے چہرے پر پھیلی شرارت دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ زوفیشا ہلکا سا کہکہا لگا کر اس سے لپٹ گئی۔ ارے زوفیشا، مہجبین کو جیسے کچھ خیال آیا، ایک بات تو بتائی ہی نہیں۔ ایسی کون سی خاص بات ہے؟ اس کے لہجے کا اشتیاق محسوس کر کے وہ بولی۔ یاد ہے وہ جوڑا جو عالم شاہ نے تمہیں بھیجا تھا؟ آج میں نے دیکھا، بالکل ویسا ہی رنگ، ویسا ہی کام، ایک بڑی دکان کے شوکیس میں لگا تھا۔ میں نے قیمت پوچھی اور بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ 40,000 کا جوڑا ہے وہ۔ 40,000؟ زوفیشا کے ہوش اڑ گئے۔ کیا سونے سے بنا ہوا تھا؟ بہت قیمتی اور نازک کام ہے اس پر، کپڑا نظر ہی کہاں آتا ہے، صرف شیڈ جھلکتا ہے۔ اور زوفی، وہ ملتانی سیٹ یاد ہے؟ اسی سے ملتا جلتا قدرے ہلکا سیٹ 30,000 کا ہے، تو سوچو وہ بھاری سیٹ کتنا قیمتی ہوگا۔ اور پھر وہ کڑے، پورا 1,00,000 روپیہ خرچ کر ڈالا تھا تم پر، تمہارے سید عالم شاہ نے۔ تو ہم نے کون سا رکھ لیا اس کا 1,00,000 روپیہ؟ وہ چڑھ گئی، منہ پر تو دے مارا۔ اور آپ کیا مارکیٹ میں عالم شاہ کی مارکیٹ ویلیو معلوم کرتی پھر رہی تھیں؟ مہجبین کو ہنسی آ گئی۔ نہیں بھائی، اتفاقاً نظر پڑ گئی چیزوں پر تو میں نے قیمت پوچھ لی، ہمیں کیا اس سے اور اس کی دولت سے۔ ویسے آپا ایک بات ہے، وہ کچھ سوچ کر بولی، امیر آدمی سے شادی کرنے میں بھی ایک الگ ہی چام ہے۔ اب دیکھیں نا، منگنی میں 1,00,000 کا سامان اس پورے محلے میں کسی لڑکی کا بھی نہیں آیا ہوگا۔ ہیں؟ مہجبین نے اسے غور سے دیکھا۔ ہوش میں تو ہو، زیادہ چام مت تلاش کرو، اور اتنی ہی دولت تو کافی سمجھو جو محترم آذر صاحب دن رات تمہارے لیے ایک کر کے کما رہے ہیں۔
آذر ساری عمر لگا دے گا نا آپا تو عالم شاہ کی دولت کا 10واں حصہ بھی نہیں کما پائے گا۔ وہ ہنس کر بولی۔ پھر لکھ دوں اسے یہ؟ اس نے دھمکی دی کہ کمانا پمانا چھوڑو اور پہلے یہاں آ کر اپنی منگیتر سنبھالو، جس کا دل سید عالم شاہ کی دولت کھینچ رہی ہے۔ صرف دولت نہیں، وہ ہینڈسم بھی بہت ہے۔ وہ شرارت سے بولی۔ مہجبین نے اسے تکیہ کھینچ مارا۔ میرے معصوم دیور کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو حشر کر دوں گی تمہارا۔ ارے واہ، ابھی تو شادی میں بھی پورے 20 دن ہیں اور بہن کو بھول بھال دیور کی ہو گئیں۔ یہ لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں، بے وفا ٹائپ۔ اس نے تکیہ کیچ کیا۔ صوفی؟ پھر وہ ایک دم اشتیاق سے بولی، واقعی بہت ہینڈسم ہے وہ شاہ۔ صوفی شاہ ہنس دی۔ ہاں ہے تو۔ کیوں، آپ کو کوئی تجسس ہوا؟ شوق تو ہے مجھے اس کو دیکھنے کا، لیکن خدا نہ ہی دکھائے تو اچھا ہے۔ وہ کچھ سوچ کر بولی۔ خدا نہ دکھائے؟ اس نے زیر لب اس کی بات کو دہرایا اور سوچنے لگی۔ ہاں واقعی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا عالم شاہ کہ تم مر جاؤ؟ اچانک ہی کوئی محیب حادثہ تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹ لے، گاڑی تیز چلاتے ہوئے اچانک ہی تمہاری آنکھوں میں دھند اتر آئے، تمہارا راستہ اندھیروں میں ڈوب جائے، تم کسی گہرے گڈھے میں جا گرو اور کوئی تمہاری لاش بھی وہاں سے نہ نکالے۔ اے خدا، ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی۔ کیا سوچنے لگیں؟ مہجبین اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، وہ بس سر جھٹک کر رہ گئی۔ بڑی محنتوں، بڑی محبتوں اور بڑی دعاؤں کے ساتھ اس نے مہجبین کو تیار کیا تھا، اور جب مکمل تیار کر کے اس نے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے تو سارے ضبط اور حوصلے جواب دے گئے۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ کر تمام تر شدتوں سے رو پڑیں۔ آپا، میری پیاری آپا، وہ کہے جا رہی تھی۔ زوفی، زوفی، ادھر سے بھی ایک ہی تکرار تھی۔ کتنے لمحے تھے جو ساتھ بتا دیے تھے، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، کتنی خوشیوں کو بانٹا تھا، کتنے غموں میں ایک دوسرے کے کندھوں پر سر رکھ کر رویا تھا۔ زوفیشا، بہت بری بات ہے، کسی نے ان دونوں کو علیحدہ کیا۔ اسے تو رونا آنا ہی ہے، تم بجائے اسے حوصلہ دینے کے، چپ کرانے کے، خود بھی دیوانوں کی طرح رو رہی ہو۔ مجھے رونے دو، وہ بگڑی۔ میری آپا ہمیشہ کے لیے پرائی ہو گئیں اور میں روں بھی نہیں۔ اچھا بے شک رو، اسے بھی رلاؤ اور اپنی 3 گھنٹے کی محنت مٹی کر ڈالو۔ دیکھو اس کا کاجل پھیل رہا ہے۔ زوفیشا نے اسے غور سے دیکھا اور جھٹ آنسو پونچھ ڈالے۔ بس آپا، اب رونا نہیں، تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا۔ عاصم بھائی میری گردن پکڑ لیں گے کہ میری معصوم صورت بیوی کو چڑیل کیوں بنا ڈالا۔ مہجبین روتے روتے ہنس دی۔ دیٹس گڈ۔ چلو زوفی، اب تم بھی فٹافٹ تیار ہو جاؤ، بارات آتی ہی ہوگی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہاں دوسرے حصوں کی نسبت سکون تھا۔ دروازہ اندر سے بند کر کے وہ بستر پر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر رونے لگی۔ مہجبین سے بچھڑنے کا دکھ، آذر سے بچھڑنے کا دکھ، عالم شاہ کی بخشی مہلت ختم ہونے کا خوف، ہر کسی کا سامنا کرنے کا ڈر، بے شمار مرحلوں سے گزرنے کا ڈر۔ اس کی تنہا اکیلی جان پر کتنے اندیشے سوار تھے، کسی کو اندازہ تک نہ تھا۔ اسے بیٹھے بیٹھے لگتا کہ بس اب وہ مر جائے گی۔ پورا بدن اندھے واہموں سے لرزنے لگتا، جسم کی عمارت ٹوٹ ٹوٹ کر جھڑنے لگتی اور وہ بکھرنے لگتی۔ اس نے درد سے چرختے کاندھوں اور گردن کو ہاتھوں سے دبایا۔ کون سی منحوس گھڑی تھی عالم شاہ جب تم سے سامنا ہوا تھا؟ میری ذات کو، اس سے وابستہ خوشیوں کو کس بے دردی سے کچلا ہے تم نے۔ اپنی زندگی کے بے رنگ خانوں میں رنگ بھرنے کے لیے مجھے مہندی کی طرح سے پیس ڈالا ہے۔ اپنی ہستی کو فنا کر کے تمہیں رنگینیاں دوں؟ کیوں؟ کس لیے؟ اپنے آپ سے سوال کرتے کرتے وہ تھک گئی تو پھر اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ کتنا خوش ہونا چاہیے تھا اسے اس موقع پر، کتنی بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی اس کی آپا دلہن بنی تھیں۔ عاصم بھائی کا کتنا خوبصورت رشتہ بن رہا تھا ان سے، اور آذر، ان کے دل مزید کتنے قریب ہو جاتے۔ لیکن وہ کیسے خوش ہوتی۔ خوشیوں اور اس کے بیچ عالم شاہ اپنے پورے غرور کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ تیار ہو کر خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ اس نے اور آذر نے اس موقع کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، بڑی باتیں کر رکھی تھیں، بڑی منصوبہ بندیاں کی تھیں۔ جاتے ہوئے بھی اس نے کہا تھا، عاصم بھائی اور مہجبین کی شادی میں میرے حصے کی باتیں بھی تم کر لینا، ہر رسم میں میری جانب سے حصہ لینا۔ میرا تو تمہاری زندگی میں ہی کوئی حصہ نہیں رہا آذر۔ سرد آہ بھر کر اس نے سوچا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ سب کچھ سکون کے ساتھ طے پا گیا۔ مہجبین اس کی، اماں کی، ابا کی بے شمار دعائیں سمیٹ کر عاصم بھائی کے سنگ چل دی۔
وہ دہلیز پر سسکتی اماں کو سمجھاتی، چپ کراتی اور ساتھ اپنے آنسو بھی پوچھتی رہی۔ بیٹا، اپنی اماں کو اندر لے جاؤ، لٹا دو اسے۔ ابا اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر باہر چلے گئے اور وہ اماں کو سہارا دے کر اندر لے آئی اور انہیں پانی پلا کر ان سے باتیں کر کے ان کا دھیان بٹانے لگی، لیکن اس کا اپنا دھیان کسی اور ہی فضا میں تیر رہا تھا۔ دوسرے دن وہ اماں اور ابا کے ساتھ مہجبین سے ملنے گئی تھی۔ ابا پھپھا کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھے اور اماں پھپھی اماں کے ساتھ۔ وہ موقع پا کر مہجبین کو تنگ کر رہی تھی۔ سچ سچ بتائیں آپا، کیا کیا باتیں کی عاصم بھائی نے؟ مجھے یقین ہے ان کے پیٹ میں پوری گز بھر کی داڑھی ہے، اوپر سے معصوم بنتے ہیں، اندر سے پورے ہوں گے۔ بتائیں نا، اظہار عشق کیسے فرمایا؟ توبہ ہے زوفی، تم تو بڑی بے شرم لڑکی ہو۔ وہ چڑھ گئی۔ ارے واہ، انہوں نے باتیں بگاڑیں، آپ نے سنی، اور بے شرمی کا لیبل مجھ پر؟ وہ اچھلی تو مہجبین کو ہنسی آ گئی۔ ارے زوفی چندہ، کیا پوچھنا چاہ رہی ہو؟ ڈائریکٹ مجھ سے ہی پوچھ لو۔ عاصم بھائی اندر آتے ہوئے بولے۔ وہ سر کھجا کر رہ گئی۔ اب بولو، مہجبین نے اسے کوہنی ماری۔ عاصم بھائی، کیسا تیار کیا تھا میں نے آپ کی دلہن کو؟ اسے اپنی کارکردگی پر داد وصول کرنے کا موقع ملا۔ ہائیں، تو وہ تم تھیں؟ انہوں نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ اب بولو، کیا سزا دوں تمہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ یعنی مجھے رات کو ڈرانے کا منصوبہ بنایا تھا دونوں بہنوں نے؟ مہجبین کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ وہ ناراض ہو گئی۔ اچھا جی، تعریف کے دو لفظ تو کہے نہیں گئے، الٹا ہمیں مجرم ٹھہرا دیا۔ کوئی بات نہیں، آج شام ولیمے میں دیکھتی ہوں کیسے تیار ہوتی ہیں آپ کی بیگم۔ اطلاع عرض ہے کہ انہیں تو لپسٹک پکڑنی بھی نہیں آتی۔ ارے ارے ارے، ناراض ہو گئی ہماری بہن۔ بھائی تم نے ایسا غضب کا سجایا تھا انہیں کہ جب انہوں نے منہ دھویا تو میری تو چیخ ہی نکل گئی۔ ایسے ڈرا تھا میں، تمہارے کیے گئے میک اپ کو الزام تھوڑا ہی دیا تھا میں نے۔ انہوں نے وضاحت کی۔ اب مہجبین کے ناراض ہونے کی باری تھی، جبکہ وہ زور سے ہنسی تھی۔ ارے بھائی بچوں، جلدی آؤ۔ پھپھا تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ آذر کا فون آیا ہے۔ اچھا، آؤ جبین، زوفی، بات کرتے ہیں۔ عاصم بھائی اٹھ کر تیزی سے کہتے ہوئے نکل گئے۔ چلیے محترمہ، مہجبین نے اسے چھیڑا، کچھ اپنی کہہ لیں، کچھ ان کی سن لیں۔ مہجبین کے جانے کے بعد بھی وہ تھوڑی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ اتنے دن بعد اس دشمن جہاں کو سننے کا خیال اس کے ہاتھ پاؤں سر کیے دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کہے گی، کس سوال کا جواب دے گی۔ کچھ دیر بعد مہجبین پلٹ کر آئی۔ تو بڑی چالاک ہو گئی ہے میری بہن، وہ ہنس کر بولی۔ زوفیشا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیر لگا رہی ہو تاکہ سب بات کر لیں تو اطمینان سے اکیلے میں بات کروں، ہے نا؟ نہیں آپا، اس نے بولنے کی کوشش کی۔ چلو تو پھر جلدی آؤ، سب بات کر چکے ہیں، کمرے میں کوئی نہیں ہے، تم آرام سے بات کر لینا۔ آپا، اس نے التجا کی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس سے کہہ دیں پلیز میں آئی ہی نہیں ہوں۔ ارے، وہ ہنستی۔ پاگل ہو گئی ہو زوفی، وہ آذر ہے، وہی آذر جس سے تم گھنٹوں باتیں کرتی تھیں اور تمہاری باتیں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں۔ چلو شاباش، وہ بلا رہا ہے تمہیں۔ مرے مرے قدموں سے وہ دوسرے کمرے میں آئی۔ عاصم بھائی نے ریسیور تھمایا اور گڈ لک کہتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ریسیور کان سے لگا کر اس نے تھوک نکلا۔ ہیلو، اجالا۔ اس ایک لفظ میں کتنی شدتیں، کتنے اظہار تھے، اس سے کچھ پوشیدہ نہ تھا۔ کیسی ہو؟ تم کیسے ہو آذر؟ اس نے اپنا حال چھپا لیا۔ ٹھیک ہونا، بس اس طرح جینے کو اگر ٹھیک ہونا کہتے ہیں تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ دھیمے سروں میں بولا۔ کچھ پوچھ سکتا ہوں تم سے؟ آذر، کتنے دن ہو گئے ہیں تمہیں گئے ہوئے؟ اچھا، وہ ہنسا۔ تمہیں شاید آج مجھے سن کر یہ احساس ہوا ہے۔ طنز کر رہے ہو؟ نہیں۔ اچھا جانے دو۔ پھر اس نے خود ہی بات بدل لی۔ آج میں اتنا خوش ہوں کہ تم سے کوئی شکوہ بھی نہیں کروں گا۔ شادی میں مزہ آیا؟ نہیں، وہ بے نیازی سے بولی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا، پھر ہنس دیا۔ میں نہیں تھا اس لیے نا؟ نہیں، اس بات کو تو میں نے محسوس بھی نہیں کیا، بس مزہ کیا آنا تھا، جیسے تیسے ہو گیا سب کچھ۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، پھر بولا۔ مجھے یاد کرتی ہو اجالا؟ پتہ ہے آذر، اتنی مصروفیت میں یہ عرصہ گزرا ہے کہ مجھے ہوش ہی نہیں تھا میں تمہیں یاد کیا کرتی۔ تم بھی تو وہاں مصروف رہتے ہوگے نا؟ ہاں، رہتا تو ہوں، لیکن جنہیں یاد آنا ہو وہ مصروفیت کہاں دیکھتے ہیں۔ تمہاری مصروفیت شاید کچھ انوکھی تھی۔ وہ بالکل مرجھا گیا تھا۔ وہ کچھ بولی نہیں،
ہولے سے ہنس دی۔ کچھ بات نہیں کرو گی؟ کچھ دیر بعد وہ پھر بولا، کیا بات کروں؟ سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا۔ تمہارا بل بن رہا ہوگا نا؟ وہ چپ ہو گیا، پھر بولا، اچھا اجالا، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اس نے پہلے ہی ریسیور رکھ دیا، پھر سر جھکا کر بری طرح ہانپنے لگی۔ کیا قیامت گزر گئی تھی اس پر، یہ بات صرف وہ ہی جانتی تھی۔ اسے سنا، محسوس کیا، پھر بھی کھچی کھچی رہی، اسے ستاتی رہی، اس کا دل توڑ دیا۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے ان چند لمحوں میں، صرف تمہاری ہی نہیں، بہت سے لوگوں کی خوشیوں اور بہتری کے لیے۔ اس نے سوچا اور آنکھوں میں امٹتے آنسوؤں کو سختی سے رگڑ دیا۔ تم کیوں چلے آتے ہو بار بار؟ کم از کم مجھے بہادر تو بنا رہنے دو۔ اپنے آنسوؤں سے لڑتی وہ اٹھ کر باہر کی طرف چل دی۔ کیا ہے پیار جسے ہم نے زندگی کی طرح، وہ آشنا بھی ملا ہم سے اجنبی کی طرح۔ ستم تو یہ ہے کہ وہ بھی نہ بن سکا اپنا، قبول ہم نے کیے جس کے غم خوشی کی طرح۔ بڑھا کے پیاس میری اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، وہ کر رہا تھا مروت بھی دل لگی کی طرح۔ کبھی نہ سوچا تھا ہم نے قتیل اس کے لیے، کرے گا ہم پہ ستم وہ بھی ہر کسی کی طرح۔ ہاتھوں میں درستے کاغذ پر اس کے کئی آنسو گرے اور اپنے نشان چھوڑ گئے۔ نچلا ہونٹ سختی سے دانتوں میں دبائے وہ کسی بے جان بت کی طرح بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ صرف بہتے آنسو تھے جو اس بے جان بت میں زندگی ہونے کا ثبوت تھے۔ ابھی کچھ دیر قبل ڈاک سے اسے آذر کا خط موصول ہوا تھا۔ اس نے صرف لفافے پر اس کا نام لکھا تھا۔ اندر خط میں کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر محض چند اعشار تحریر تھے، لیکن ہر لفظ اپنے اندر اس کے ذہنی کرب اور تکلیف کا گواہ تھا۔ ہر شعر میں آذر کا ذہنی انتشار پوشیدہ تھا۔ اس کا سرد رویہ اس کے لیے کن اذیتوں کا موجب بنے گا اسے پہلے سے علم تھا۔ وہ خوب جانتی تھی کہ جو کام وہ کرنے جا رہی تھی وہ آذر کی زندگی میں ایسی تلخیاں گھول دے گا کہ ساری عمر اسے اپنی سانسوں میں زہر کی آمیزش محسوس ہوا کرے گی۔ لیکن وہ مجبور تھی، نہ صرف اس کے بلکہ بہت سے لوگوں کی خوشیاں بھی اس کے اسی فیصلے میں پنہاں تھیں، لیکن خود اسے بہت حوصلے سے کام لینا تھا۔ آنسو پوچھ کر اس نے خط لفافے میں رکھا اور حسب معمول اس کے باقی خطوط کے ساتھ رکھ دیا۔ فی الوقت وہ گھر میں تنہا تھی۔ مہجبین اور عاصم بھائی چھٹیاں گزارنے گئے ہوئے تھے اور پھپھی جان نے اماں اور ابا کو ملنے کے لیے بلوا لیا تھا۔ اماں نے اسے بھی چلنے کو کہا تھا لیکن وہ ٹال گئی۔ اب اس کا کہیں بھی جانے کو دل نہیں چاہا کرتا تھا، اور پھپھی اماں کے گھر جا کر تو سانس لینا بھی دشوار لگتا تھا۔ ہر چیز سے آذر کی یاد جیسے روشنی بن کر نکلا کرتی تھی۔ بہت دیر تک وہ صحن میں ستون سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ آذر کا خط ملتے ہی بیک وقت کتنی ہی یادیں اس پر حملہ آور ہوا کرتی تھیں۔ یہی صحن تھا جہاں وہ آ کر بیٹھتا تھا تو ہر سو رونقیں بکھر جایا کرتی تھیں۔ اس کی مسکراہٹیں، اس کی شرارتیں، اس کی نظریں زوفشاں کے آنچل سے بندھی رہا کرتی تھیں۔ اس کی نظروں نے صحن سے باورچی خانے تک کا سفر طے کیا۔ کبھی کبھی وہ باورچی خانے کے دروازے میں بھی آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ منتیں کر کے اسے اندر جانے پر مجبور کیا کرتی۔ کبھی وہ برآمدے میں موڑی پہ بیٹھا مہجبین کے کان کھاتا رہتا، کبھی اندر کمرے میں اس کے پاس دھم سے بیٹھ کر اسے ڈرا دیتا تھا۔ زوفشاں کو لگا وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جائے گی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ آذر، کیا میں کبھی سوچ سکتی تھی کہ میری ہتھیلیوں میں یہ جو قسمت کی لکیر ہے اس پر کہیں بھی تمہارا نام درج نہیں؟ آہ میرے خدا، تم نے قسمت کی لکیر دل کی لکیر سے الگ کیوں بنائی ہے؟ کال بیل کی آواز اگر نہ گونجتی تو شاید اسے ہسٹریا کا دورہ پڑ جاتا۔ بیل کی آواز پر وہ چونک کر اصل دنیا میں لوٹ آئی۔ تھوڑی دیر پھٹی پھٹی نظروں سے اس نے بند دروازے کو دیکھا، پھر ایک گہرا سانس اس کے اندر سے نکلا۔ مرے ہوئے قدموں سے خود کو گھسیٹتی وہ دروازے تک جا پہنچی۔ کون؟ تھکے ہوئے لہجے میں اس نے دریافت کیا تھا۔ دروازہ کھولو روشنی، میں ہوں عالم شاہ۔ باہر سے آتی آواز پر وہ جامد ہو گئی۔ عالم شاہ؟ اس نے دہرایا۔ اس کی ذہنی کیفیت اس وقت بالکل درست نہیں تھی۔ دماغی رو بیک وقت کئی سمتوں میں بہہ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ سفید شلوار قمیض پہنے، کاندھوں پر میرون شال ڈالے، وہ دروازے کی چوکھٹ تھامے کھڑا تھا۔ دونوں تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کو خاموش کھڑے دیکھتے رہے، پھر اس کے لب دھیرے سے ہلے۔ تم زندہ ہو؟ وہ اس پر نگاہیں جمائے دماغی طور پر کہیں اور تھی۔ اس نے استعجاب سے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔
ظاہر ہے میں نے تو بہت دعا کی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ میری زندگی کی؟ وہ دھیرے سے ہنسا اور اندر آ گیا۔ میری فکر مت کرو روشنی، تمہیں پائے بغیر میں مر جاؤں یہ ممکن نہیں، اور تمہیں پا کر مر جاؤں تو اس کی مجھے پرواہ نہیں۔ میں نے دعا کی تھی کہ تم کہیں بھی نہ رہو۔ عالم شاہ نے اس مرتبہ اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنی سابقہ کیفیت سے باہر نہ آ سکی تو اس نے آگے بڑھ کر اسے دونوں کاندھوں سے تھام لیا۔ روشنی، عالم شاہ نے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ وہ کسی خواب کے دائرے سے باہر نکل آئی، آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ تم؟ ہاں، میں آ گیا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ حسب وعدہ تمہاری بہن کی شادی کے بعد۔ کیوں؟ اس نے بڑی بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہارے والد سے ملنے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ کہاں ہیں وہ؟ پھر اس نے مڑ کر کسی کو آواز دی۔ غلام علی؟ حاضر سائیں۔ اگلے ہی لمحے دو مستعد ملازم دو ٹوکروں کے ہمراہ دروازے پر تھے۔ ہاں، رکھو یہاں۔ اس نے یوں ٹوکرے صحن میں رکھوائے جیسے اپنے ذاتی گھر میں کھڑا ہو۔ یہ شگن کی مٹھائی ہے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے لڑکی والوں سے تاریخ طے کرنے جاتے ہیں تو میٹھی چیز شگن کے طور پر لے جاتے ہیں۔ اینی وے، جو کچھ مجھے علم ہوا ویسا کرنے کی میں نے کوشش کی۔ تم اپنے والد سے کہو سید عالم شاہ آیا ہے۔ وہ خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس شخص کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ وہ کیا سوچتی ہے، کیا چاہتی ہے۔ اس کی اپنی ایک زندگی ہے، اپنی ایک مکمل ذات ہے۔ غم و غصے کا ایک طوفان اٹھا جس نے اس کو پوری شدت سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تھوڑی دیر تک اس نے بڑے غیظ و غضب کے انداز میں اسے گھورا، پھر لب کھولے مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ عالم شاہ کے پیچھے سے ابھرتے اماں اور ابا کے وجود اس کی نگاہوں کی زد میں آئے اور وہ اندر سے بالکل ڈھہ کر رہ گئی۔ ابا آ گئے ہیں۔ اس نے عالم شاہ پر نگاہ کی۔ جو بات کرنی ہے کر لیجیے۔ اس سے قبل کہ اماں یا ابا میں سے کوئی اس سے عالم شاہ کی بابت استفسار کرتا، وہ پلٹی اور بغیر رکے اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ بستر پر بیٹھ کر اس نے صحن کا منظر اپنے ذہن میں تازہ کیا۔ دروازہ اماں ابا کو کھلا ملا تھا۔ وہ بغیر دوپٹے، سارے بال بکھرائے، مٹھائی کے ٹوکروں کے قریب کھڑی تھی، اور عالم شاہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے انتہائی پاس کھڑا تھا، اتنے قریب کہ اس کی گرم سانسوں کو اس نے اپنی پلکوں پر بکھرتا محسوس کیا تھا۔ بس، سر اٹھا کر چھت کو گھورتے ہوئے اس نے سوچا، اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ چند لمحے نہ گزرے تھے کہ اماں اندر آ گئیں۔ صوفیشاں، یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ ان کے لہجے میں چھپی درستگی اس نے صاف محسوس کی۔ وہ عالم شاہ ہیں اماں، اس سے نظریں نہ اٹھائی گئیں۔ جان چکی ہوں، لیکن یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ پھر یہ ٹکڑے کیوں اٹھا لایا؟ اور تم نے دروازہ کیوں کھولا؟ کیا اس لیے چھوڑ کر گئی تھی میں تمہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ اس نے ہر بات کو یکسر نظر انداز کر کے پوچھا۔ بیٹھک میں۔ تمہارے ابا کو پچھلی باتوں کا کیا علم؟ لے گئے ہیں وہ اسے عزت سے وہاں بٹھانے۔ اب نہ جانے کیا کچھ بتائے گا وہ انہیں، اور میں پوچھ رہی ہوں کہ تم نے اسے اندر آنے کیوں دیا؟ وہ اتنا لمبا چوڑا غیر مرد، تمہیں ذرا خوف نہ آیا؟ اماں جائیں، انہیں چائے بنا دیں۔ اس نے تکیے سے ٹیک لگائے آنکھیں موند لیں۔ ہائیں، دماغ تو درست ہے تمہارا، چاہتی کیا ہوں؟ کیا چاہتی ہوں؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ بہت سی خوشیاں، بہت سا اطمینان، بغیر کسی ڈر اور خوف کے ایک خوبصورت زندگی مل جائے گی اماں۔ اس نے ان پر نگاہیں جما کر کہا۔ اماں چند لمحے اسے گھورتی رہیں، پھر بولیں، میں کہتی ہوں لڑکی، دماغ چل گیا ہے تمہارا۔ اس عمر میں یہی ہوتا ہے، جس چیز سے متاثر کرنا چاہتا تھا وہ تمہیں شاید کر چکا، لیکن یاد رکھو کچھ الٹا سیدھا نہیں ہوگا۔ وہ مڑیں اور بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ اماں نے اس کی بات کا قطعاً الٹ مطلب اخذ کیا تھا، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ کھیل شروع ہو چکا تھا، اور اس کے پاس ایسا کوئی منتر نہ تھا جسے پڑھ کر وہ اس کھیل کو روکتی۔ یہ قسمت کا کھیل تھا، تقدیر کا الٹ پھیر تھا۔ وہ اٹھی، دوپٹہ اوڑھا، بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دی اور باہر نکل کر بیٹھک کی طرف چل دی۔ دیکھیے صاحب، آپ یقیناً مغالطے کا شکار ہیں۔ اندر سے آتی ابا کی آواز پر وہ رک گئی۔ میں مغالطوں کا شکار نہیں ہوتا، وہ بڑے سکون سے بولا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی بیٹی کو انگوٹھی پہنا چکا ہوں، اور وہ یہ رشتہ تسلیم کرتی ہے۔ دیکھیے،
آپ میرے مہمان ہیں، میرے گھر میں بیٹھے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ سے بد اخلاقی سے پیش آؤں، لیکن آپ بار بار میری بیٹی کا ذکر مت کریں۔ وہ ایک شریف اور حیا دار لڑکی ہے اور میری بہن کے بیٹے سے منسوب ہے۔ اس کی اپنی پسند اس منگنی میں شامل ہے۔ میں اس بات پر قطعاً یقین نہیں کر سکتا جو آپ بار بار دہرا رہے ہیں۔ آپ میرے بزرگ ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی تپش تھی۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ سے کوئی بدتمیزی کروں، لیکن نہ میں جھوٹ بولنا پسند کرتا ہوں نہ سننا۔ اب اس جھگڑے کو ختم کریں اور تاریخ طے کریں۔ ارے بیٹا، کمال کرتے ہو، اماں بگڑ کر بولی تھیں۔ کیوں بلا کی طرح گلے پڑ گئے ہو ہمارے؟ کہہ جو دیا ہماری بیٹی۔ اماں، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ اماں کی بات ان کے لبوں میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگیں۔ ابا بھی ایک ٹک اسے گھور رہے تھے۔ کسی غیر مرد کے سامنے وہ یوں اندر چلی آئے گی، انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو منظر انہوں نے دیکھا تھا، اسے سر جھٹک کر ایک اتفاق کا نام دے ڈالا تھا، لیکن اس وقت وہ انہیں اپنی بیٹی نہیں، کوئی غیر پرائی لڑکی لگی، جس کے تیور سمجھنے سے وہ قاصر تھے۔ اماں، وہ ان سے مخاطب تھی۔ ان سے اس طرح بات مت کریں ابا، یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں نے خود اپنی مرضی سے ان سے منگنی کی ہے۔ آپ ان سے وہ بات کر لیں جو یہ کرنے آئے ہیں۔ صوفے کی پشت پر دونوں بازو پھیلائے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، وہ بڑی شان سے مسکرا رہا تھا۔ زوفیشا نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اماں ابا کو ہونک بیٹھا چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ رات نہ جانے کتنی گزر چکی تھی۔ چاند آسمان کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس نے آسمان کو دیکھا، پھر سر جھکاتے ہوئے اس کی نظر ستون کے قریب کھڑے ابا پر جا رکی۔ ان کے کاندھے جھکے ہوئے تھے اور وہ اچانک بے حد بوڑھے لگنے لگے تھے۔ زوفیشا، وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئے اور بیٹھ گئے۔ یہ سب کیا ہے بیٹی؟ تقدیر کا ایک چکر ہے ابا۔ سرد آہ بھر کر اس نے سر جھکا لیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کس بات نے تمہیں ایسا کہنے پر مجبور کیا؟ کیا اس نے تمہیں ڈرایا ہے بیٹی؟ کوئی دھمکی دی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں باپ ہوں تمہارا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نہ جانے کہاں سے اس نے اتنی ہمت حاصل کی کہ خاموش بیٹھی رہی، آنسوؤں کو آنکھوں کے قریب بھی نہیں آنے دیا، ورنہ دل تو کہتا تھا کہ ان سے لپٹ جائے اور چلا چلا کر روئے، ان سے کہے کہ ابا مجھے بچا لیں، مجھے کہیں چھپا دیں ابا، جہاں سے عالم شاہ مجھے کبھی نہ ڈھونڈ سکے، میں ساری عمر وہاں دبکی بیٹھی رہوں۔ لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی جس درخت کی چھاؤں میں اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، وہ اب اتنا پرانا اور شکستہ ہو چکا ہے کہ اپنا بوجھ بھی بامشکل برداشت کیے کھڑا ہے۔ اندر سے وہ کھوکھلا اور بے سکت ہے۔ لڑکیوں کا بوجھ کس قدر جلد انسان کے کاندھے چکا دیتا ہے، وہ انہیں یہ بھی نہ بتا سکی کہ اس نے خود کو زندہ رکھا بھی تھا تو محض ان کے لیے، ان کے نام کو بٹا نہ لگ جائے، ان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ کیا کیا بتانا چاہتی تھی وہ ابا کو، لیکن اس نے کہا کہ ابا وہ بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے پسند ہیں اور میں خود ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے سر پر دھرا ابا کا ہاتھ پھسل گیا۔ ابا، آذر مجھے پسند ہے، لیکن محض ایک پھپھی زاد بھائی کے رشتے سے، ایک اچھے دوست کی طرح۔ لیکن سید عالم شاہ میں تو وہ سب کچھ ہے جو ایک لڑکی چاہ سکتی ہے۔ وہ اتنے دولت مند ہیں ابا کہ ساری زندگی جن خواہشات کے لیے میں اندر ہی اندر سے سکتی رہی، وہ چٹکی بجاتے میں انہیں پورا کر سکتے ہیں۔ بس کر بیٹی، بس کر۔ ابا کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ میرا مان، میرا غرور، سب مٹی کر دیا تو نے۔ مٹی؟ تو تاج تھی میرا، سلطنت تھی میری، تجھے تصور میں سجا کر بڑے ناز سے چلا کرتا تھا، تم نے ہی بغاوت کر ڈالی۔ میری اپنی مٹی نے دھوکہ دیا مجھے۔ کیا منہ دکھاؤں گا اپنی بہن کو؟ کیا کہوں گا بہنوئی سے؟ کیا معذرت کروں گا بھانجے سے؟ ابا، اتنی پریشانی کیوں ہے؟ کیا منگنیاں ٹوٹتی نہیں ہیں؟ ٹوٹتی ہیں بیٹی، ٹوٹتی کیوں نہیں؟ طلاقیں ہو جاتی ہیں، پھر منگنی تو محض زبانی کلامی وعدہ ہے، لیکن کوئی ٹھوس وجہ بھی تو ہو۔ کیا کمی ہے آذر میں؟ کیا برائی ہے؟ اور پھر جہاں تک امیری غریبی کا تعلق ہے تو یہ تو پل بھر کے کھیل ہیں۔ پلک جھپکنے میں مٹی سونا اور سونا مٹی ہو جاتا ہے، اور وہ کس کی خاطر اتنی دور گیا ہے، سب کی محبتیں چھوڑ کر، سارے آرام اور سکھ بھلا کر کیوں بیٹھا ہے وہاں؟ تیری خاطر نا، اور تو ٹھکرا رہی ہے اسے، کفران نعمت کر رہی ہے بیٹی۔ کیوں کر رہی ہے ایسا؟ وہ بے بسی سے بولے۔ ابا، اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ایک بات بتائیں، کبھی زندگی میں آپ سے کچھ مانگا ہے میں نے؟ کبھی کوئی فرمائش کی ہے؟ نہیں نا؟
انہیں اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ پھر بولی، بس ایک چیز مانگ رہی ہوں، زندگی میں پہلی اور آخری بار، عالم شاہ کو انکار مت کرنا ابا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ابا کو ساکت بیٹھا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ کئی دن بڑی خاموشی سے گزر گئے۔ گھر میں ایک عجیب جامد سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کوئی شخص دوسرے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ سب ایک مسلسل خوف، ایک مسلسل اضطراب کا شکار تھے، اور وہ افراد ہی کتنے تھے۔ ابا صبح چلے جاتے تو وہ اور اماں گھر میں رہ جاتیں۔ شروع میں اماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، جھڑکا، ڈانٹا، واسطے دیے، منتیں بھی کیں، لیکن اس کی جانب سے محض ایک جواب پا کر وہ خاموش ہو گئیں، بالکل خاموش۔ اور اب وہ اس سے محض ضرورتاً بات کرتیں، جو کہ دن بھر میں ایک یا دو جملوں سے زیادہ نہ ہوتی۔ زوفیشا بھی خاموشی سے مہجبین کا انتظار کر رہی تھی، جو کہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہوا، اور وہ ہنستی مسکراتی ہر بات سے لا علم خوشی خوشی چلی آئی۔ میری پیاری بہن، زوفیشا کو اس نے گرم جوشی سے لپٹا لیا۔ خیریت سے ہو؟ جی بالکل، وہ مسکرائی۔ لگتی تو نہیں ہو؟ اس نے غور سے اسے دیکھا۔ یہ کیا حال بنا لیا ہے اپنا زوفی؟ کیا بہت کام کرتی رہی ہو؟ لیکن کام کون سا اتنا زیادہ ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا ہوا ہے آپا؟ اس نے ہنسنے کی کوشش کی۔ کچھ بھی تو نہیں۔ یہ بے حال حلیہ، یہ گہرے ہلکے زرد رنگت، کیا بیمار ہو گئی تھیں؟ جی ہاں۔ اس نے بات ٹال دی۔ بخار تھا کچھ دنوں سے، اور تم نے کسی کو بتایا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے آنکھیں نکالیں۔ خیر، اب میں نپٹوں گی تم سے۔ وہ ہنستی۔ مہجبین سارا دن وہیں رہی اور مسلسل بولتی رہی، اپنے سیر و تفریح کے قصے سناتی رہی، اپنی خوشیوں میں مگن۔ اس نے قطعاً غور نہ کیا کہ گھر کی فضاؤں کو اداسی کی کس لہر نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اماں کے رویے سے زوفیشا نے بارہا محسوس کیا کہ وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھیں، لیکن بتا نہیں پا رہی تھیں، شاید اس لیے کہ زوفیشا مسلسل اس کے ساتھ تھی۔ سنو زوفی، جاتے وقت وہ اس کے پاس آ کر بولی تھی، آذر کا فون آیا تھا، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کل کا کہہ دیا ہے، کل میں عاصم کو بھیجوں گی، تم ان کے ساتھ چلی آنا۔ جی بہتر۔ اس نے سر ہلا دیا۔ وہ خود بھی آذر سے بات کرنا چاہ رہی تھی، ایک ایک کر کے دل توڑ رہی تھی، اور اب اس کے دل کی باری تھی۔ کل پورے دن کے لیے ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے سوچنے لگی کہ کل اس کو کیا کیا کہنا ہے۔ عاصم بھائی اسے صبح ہی آ کر لے گئے تھے۔ پورا دن وہ مہجبین کے ساتھ رہی، صرف جسمانی طور پر، ورنہ ذہنی طور پر تو وہ کہیں اور تھی۔ مہجبین کی باتوں کے جواب میں وہ محض ہوں ہاں کرتی رہی۔ مہجبین نے اس کی عدم توجہ کو محسوس تو کیا، مگر زیادہ توجہ نہ دی۔ وہ یہی سمجھتی رہی کہ اسے آذر کے فون کا انتظار اس شدت سے ہے کہ کسی دوسری بات میں اس کا دل نہیں لگ رہا ہے۔ شام کو فون کی بیل بجی تو اس نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا تھا، جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ جائیے جناب، یہ وہی ہیں۔ زوفیشا نے دھڑکتے دل سے گھڑی دیکھی اور اٹھ کر فون اٹھا لیا۔ ہیلو اجالا۔ اس نے پلک جھپکتے میں اسے پہچان لیا۔ میں آذر ہوں۔ ہاں آذر، کیسے ہو؟ اس سے بات کرتے ہوئے لہجے میں بیگانگی کا رنگ بھرنا، بے رخی کی چادر اوڑھنا کتنا مشکل کام تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بے تابی سے بولا۔ تم بتاؤ، تم ٹھیک ہو نا اجالا؟ بولو۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ دھیرے سے ہنسی۔ پتہ نہیں اجالا، معلوم نہیں کیوں میں بہت عجیب خواب دیکھتا ہوں تمہارے لیے۔ پتہ نہیں کیا تعبیر ہوتی ہے ایسے خوابوں کی، لیکن میں ڈر جاتا ہوں اجالا، میرا پورا وجود خوف میں ڈوب جاتا ہے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ عموماً وہ اس طرح سے بات کرنے کا عادی نہ تھا، ٹھہر ٹھہر کر مسکرا کر بولتا تھا، خواہ کسی سے بھی مخاطب ہو، اور اس سے بات کرتے ہوئے تو وہ بہت مدھم، بہت دھیما ہو جاتا تھا۔ اس کے انداز گفتگو سے زوفیشا کو اندازہ ہوا کہ وہ بے حد پریشان تھا۔ تم خاموش کیوں ہو؟ اسے خاموش پا کر وہ مزید پریشان ہو گیا۔ بتاؤ اجالا، تمہیں میری قسم، تم خوش نہیں ہونا؟ تم پریشان ہو، نہ خوش ہو؟ آج نہیں، بلکہ کئی دنوں سے، ایک طویل عرصے سے۔ تم کیا چھپاتی ہو مجھ سے، اور کیوں چھپاتی ہو؟ آج تمہیں بتانا ہوگا۔ کئی آنسو اس کی پلکوں میں الجھے اور اس کے دوپٹے پر گر کر جذب ہو گئے۔ کون تھا جس نے اس کی پریشانی کو محسوس کیا تھا؟ کس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے دل میں چلتے جھکڑ محسوس کیے تھے؟ کسی نے نہیں، کسی نے بھی نہیں۔ لیکن وہ جو اس کے دل کا مکین تھا،
وہ بے خبر نہ تھا، وہ باخبر تھا اس کی حالت سے۔ کئی دن بعد سچی خوشی کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی۔ اجالا تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ اس نے جیسے تھک کر پوچھا تھا۔ آذر، وہ بولی تو اس کی آواز بالکل بھیگ چکی تھی۔ ہاں کہو، بولو، کچھ تو بولو پلیز۔ آذر، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، ایک ایسی بات کہنی ہے جو شاید تمہارے لیے بے حد تکلیف دہ ہوگی، جسے سن کر زندگی اور زندگی کی ہر سچائی پر سے تمہارا یقین اٹھ جائے گا۔ وہ بہت دیر کے لیے چپ ہو گیا، پھر بولا، کیا یہ وہی بات ہے جس نے ایک طویل عرصے سے تمہارے ہونٹوں پر خاموشی کی مہر ثبت کر رکھی ہے؟ ہاں، ایک سرد آہ اس کے سینے سے نکلی۔ یہ وہی بات ہے۔ تو کہو اجالا۔ آذر، پتہ نہیں کیا ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، اس نے رک رک کر کہنا شروع کیا۔ آذر، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کن الفاظ کا استعمال کروں۔ میرا تمہارا رشتہ ایسا تو نہ تھا اجالا جس میں کچھ کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈے جاتے یا تمہید کی ضرورت پڑتی۔ وہ دکھ سے بولا، بس جو کہنا ہے وہ کہہ ڈالو، صاف صاف واضح انداز میں۔ آذر، میں شادی کر رہی ہوں۔ اسے اپنی خبر نہیں تھی کہ اس نے یہ الفاظ کس طرح ادا کر دیے، اسے بس یہ احساس تھا کہ دوسری جانب اس نے کس طرح سے یہ بات سن لی ہوگی۔ وہ کچھ دیر اپنی بات کے جواب کا یا کسی رد عمل کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہاں ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ ایک شخص ہے، سید عالم شاہ، وہ اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ وہ آندھی طوفان بن کر اس طرح میری زندگی میں داخل ہوا ہے کہ میں اس کے سوا ہر بات، ہر شے کو بھول چکی ہوں۔ اس نے میری زندگی کو یکسر بدل دیا ہے آذر، میری سوچیں، میری ذات کا محور، سب کچھ بدل دیا ہے۔ بس وہی وہ رہ گیا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموش ہو کر گہرے سانس لینے لگی۔ پتہ ہے آذر، وہ ایسا ہے کہ چاند سورج بھی اس کے آگے مان سے پڑ جاتے ہیں۔ بات کرنے لگے تو زمانے کی گردشیں تھم جاتی ہیں، خاموش ہو جائے تو اس کی آنکھیں بولنے لگتی ہیں، چلتا ہے تو ہر شے سہم کر اسے دیکھتی ہے، ہنستا ہے۔ اجالا، وہ تڑپ کر بولا تھا، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، چپ ہو جاؤ۔ بہت سے حرف، بہت سے لفظ جو وہ اس سے سننے کا خواہش مند تھا، آج وہ کہہ رہی تھی، تو اس طرح کہ ان کے معنی اور کسی کی ذات سے وابستہ تھے۔ کوئی خنجر ہوتا زہر میں بجھا ہوا اور وہ تم میرے سینے میں اتار دیتی تو تمہاری قسم مجھے اتنی اذیت، اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ کیا تمہیں خود احساس ہے کہ تم نے کیا کہا ہے، کس سے کہا ہے، اور تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ میں جانتی ہوں آذر، میں سب جانتی ہوں، لیکن اس دل کا کیا کروں جو محض یہی ایک فیصلہ کرتا ہے، پوری دنیا میں بس صرف اس شخص کا قرب چاہتا ہے۔ بتاؤ آذر، میں کیا کروں؟ میں بتاؤں؟ وہ بڑی دکھی ہنسی ہنسا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری خوشیاں ہی چاہی ہیں نا۔ میری تمام خواہشوں کا تو ہمیشہ صرف ایک ہی نام رہا ہے، تمہاری خوشی، تمہاری ہنسی، تمہارا اطمینان۔ تو جاؤ اجالا، جہاں یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں انہیں اپنا لو۔ اور تم؟ اس نے تھوک نگلا۔ میں؟ اب میرے لیے کچھ رہا ہے کیا؟ لیکن کچھ سوالات ضرور ہیں جو دل و دماغ کی دنیا میں آگ لگائے دے رہے ہیں، لیکن میں تم سے کچھ پوچھوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ جہاں محبت کی جائے وہاں شکوے یا شکایت کا کوئی حق بچتا ہی نہیں ہے۔ اپنے بارے میں تو کوئی بھی فیصلہ تم کر سکتی ہو، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے تم سے عشق کیا ہے، سچا کھرا عشق۔ میں تم سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گا آذر، بس ایک آخری کام کر دو میرا۔ وہ کچھ بولا نہیں، لیکن خاموشی سے اس کی بات کا منتظر رہا۔ میں اکیلے اتنے سارے لوگوں کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتی۔ اماں ابا کو پتہ ہے، لیکن باقی لوگ؟ وہ دھیرے سے تلخی سے ہنسا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں تم مجھ سے کیا چاہتی ہو، بے فکر رہو، اپنے گھر والوں سے میں بات کر لوں گا۔ جب میں خود تمہیں اس بندھن سے رہائی دے رہا ہوں تو باقی کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ جیسے کسی انتہائی اذیت میں مبتلا ہو کر بولا۔ جب حادثات ہوتے ہیں جن سے دوچار ہونے سے پہلے ہی انسان ان کا ادراک کر بیٹھتا ہے، میں نے غلط نہیں دیکھا تھا، میں پہلے ہی جان گیا تھا۔ تو یہ تعبیر تھی۔ وہ ریسیور کان سے لگائی کھڑی رہی تا وقت یہ کہ دوسری جانب سے لائن کٹ گئی۔ میں تم سے جو کچھ پوچھ رہی ہوں نا صوفیشاں، اس کا مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ شعلہ بار لہجے میں اس سے مخاطب محجبین تھی۔ وہ جو کبھی اس سے خفا بھی نہیں ہوتی تھی، آج وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔
لیکن اس کا کوئی قصور بھی نہ تھا۔ اگر وہ اس پر برس رہی تھی، اس سے متنفر تھی، تو اپنی جانب سے حق بجانب تھی۔ آپا، اس نے سر جھکا کر کہا، میں خود نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، تو آپ کو ٹھیک ٹھیک کیا بتاؤں؟ وہ مجھے اچانک انسپائر کر گیا ہے، اس حد تک کہ اب اس کے بغیر میں نہیں جی سکتی۔ مجھے صحیح معنوں میں علم ہوا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ وہ نہیں، اس کی دولت و حشمت۔ وہ دانت پیس کر بولی، یہ کیوں نہیں کہتی کہ مر مٹی ہو اس کی کھنکتی آواز پر؟ چمک دمک نے خیرہ کر دی ہیں تمہاری آنکھیں، اور تم اندھی ہو گئی ہو، ورنہ ایک وقت تھا کہ آذر کا قرب تمہاری سانسوں کی ضمانت تھا۔ وہ بولتا تھا تو تمہیں زندگی کا احساس ہوتا تھا، خاموش ہو جاتا تھا تو تمہیں ایک پل گزارنا دشوار لگتا۔ اور اس عالم شاہ نے کیا دیا ہے تمہیں؟ ہیرے کی انگوٹھی، سونے کے کنگن، یہ سنجیدیں تمہاری محبت بھی بن سکتی ہیں زوفی؟ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دولت کے سیاہ ناک کا زہر تمہاری رگوں میں صلاحیت کر گیا ہے، اور ان رگوں میں دوڑتی سچائی اور محبت مر گئی ہے۔ وہ رونے لگی۔ زوفیشاں خوش آنکھیں اور سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی۔ وہ آج رو رہی تھی، کل سب کچھ بھول کر خاموش ہو جاتی۔ لیکن زوفیشاں اگر اپنا فیصلہ بدل دیتی تو شاید وہ تاعمر روتی رہتی۔ جانتی ہو زوفی، وہ معصوم صرف شخص کتنا چاہتا ہے تمہیں۔ ہر الزام اپنے سر لے لیا ہے اس نے، ہر قصور کا رخ اپنی جانب موڑ لیا ہے۔ پھپھی اماں اور پھپھا ابا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی خوشی سے یہ منگنی توڑ رہا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو تمہاری وجہ سے۔ وہ تو آنکھیں بند کیے اپنی چاہتوں کے دریا میں بہتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اچانک کیسے یہ فیصلہ سنا سکتا تھا؟ خاموش تھی تو تم، اسے نظر انداز کر رہی تھی تو تم، اس کے وجود کی مسلسل نفی کی تو تم نے۔ میں سمجھ گئی تھی زوفی کہ اصل مجرم تو تم ہو، اور اسے تمہاری ہی قسم دے کر میں نے اسے اقرار بھی کروا لیا ہے۔ وہ بولتے بولتے تھک گئی تو ایک بار پھر رونے لگی۔ زوفیشاں، جاننا چاہو گی وہ تمہیں کتنا چاہتا ہے؟ آنسو پونچھ کر وہ بولی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ جبین آپا، میں چاہوں تو اس کے انکار کے باوجود اسے اپنا سکتا ہوں کہ وہ مجھ سے منسوب ہے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں ایسا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں اس کی خوشی دنیا کی ہر شے سے عزیز رکھتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ ایک عمر اس طرح گزارے کہ اس کی آنکھیں بجھی ہوں اور دل روتا ہو، تو اس سے بہتر میں وہ زندگی سمجھتا ہوں جو میں تنہا گزاروں، لیکن میری یادوں کے فریم میں لگی اس کی تصویر ہنستی ہو، مسکراتی ہو، شادماں ہو۔ اس نے کہا کہ جبین آپا، بس ایک خواہش ہے، اگر پوری ہو سکے تو ضرور کر دیجیے گا۔ زوفیشاں نے بتابی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آذر کی کوئی ایک خواہش بھی اب اگر اس کی ذات پوری کر سکتی تو اس سے بڑی خوش نصیبی اس کے لیے کیا ہو سکتی تھی؟ اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو اسے دلہن بنا کر ہمارے گھر سے رخصت کرنا، کہ اگر کبھی میں لوٹ کر آؤں تو اپنے گھر کی فضاؤں میں اپنی ناآسودہ خواہشوں کی خوشبو ہی محسوس کر سکوں۔ اس نے کہا کہ اسے دلہن بنانا تو بہت سارے گجروں سے سجا دینا، وہ گجروں میں لپٹ کر بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ خاموش ہو جاؤ آپا، اس نے التجا کی۔ سن لو زوفی، کوئی حسرت تمہارے دل کی تہوں میں آسودہ نہ رہ جائے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ اپنے گھر سے رخصت ہوئی تو ایک وہم مجھے ہمیشہ پریشان کرتا رہے گا کہ شاید وہ راستہ بھول گئی ہے، بھٹک کر کہیں اور چلی گئی ہے، اور کبھی راستہ پا کر مجھ تک پہنچ جائے گی۔ لیکن میرے ہی گھر سے رخصت ہوئی تو ایسے اندیشے مجھے پریشان نہیں کریں گے۔ زوفیشاں کو لگا اس کا دل دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔